السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم تختی نمبر 18 تشدید معو تشدید پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان تشدید اگر ایک ہی کلمے میں 2 مرتبہ تشدید آ جائے تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی مشق۔ جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علیون لکھا ہوا ہے، علیون، تو یاد رہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تشدید والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، تو پڑھیں گے عین لام زیر عل۔ پھر آگے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی تشدید، اس کو بھی پچھلے حرف سے ملا کر پڑھو، لام یا زیر لی، تو کیا بن جائے گا علی، یا وہ پیش یو، علیو، مزورنا علیون۔ اسی طرح اس کو پڑھیں گے یزکا، کیا پڑھیں گے یزکا، یا زبر یز، زکا زبر زک، کا فرض زبر کا، یزکا، یذکرو، یا دال زبر ید، دال کا زبر زک، کا زبر کا، یذک کا پیش رو، یذکر، مزمل، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزمل، مدثر، مدثر، میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، سا زیر سی، مدثر، را پیش رو، مدثر، علیین، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا زیر یی، علی، مزورنا علیین۔ اسی طرح ہم سب کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب تختی نمبر 19 بھی پڑھی لیتے ہیں، اس کے اندر مد کا بیان ہے۔ حروف مدہ کے بعد ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ الف حرف مدہ کب بنے گا؟ جبکہ الف سے پہلے زبر ہو، اور واو حرف مدہ کب بنے گا؟ جبکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا حرف مدہ کب بنے گی؟ جبکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اسی بار بتلاتے ہیں ان تینوں میں سے کبھی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو کیا ہوگا؟ پھر مد متصل ہوگا اور مد واجب ہوگا، بمعنی اہم ہوگا۔ یعنی جب بھی ہم کہیں دیکھیں گے کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد ہوگا، اور وہ مد بھی کیسے ہوگی؟ مد واجب ہوگا۔ واجب کہتے ہیں بہت زیادہ ضروری، اور اس مد کا نام ہے مد متصل۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جاء کے اندر حرف مد الف ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ اسی کلمے میں، تو یہاں پر مد متصل ہوگا، اور اسی کو مد واجب بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے مد جہاں مد کا کرنا ضروری ہے، ورنہ تو گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح سیئت میں بھی ہے حرف مد، یہاں پر یا ہے اور یا کے بعد حمزہ ہے اسی کلمے میں۔ اسی طرح سو میں بھی حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو پڑھ کر بتاؤں گا، پہلے اس سے پہلے ہم قواعد جان لیتے ہیں۔ اور حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو یہ مد منفصل ہوگا، اسے مد جائز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حرف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو وہاں مد لازم ہو۔ حرف مد والے حرف کے بعد، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو تو وہاں جزم یا تشدید ہو تو وہاں مد لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں مد واجب ہوگا، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو وہاں مد منفصل ہوگا، وہاں مد کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اور حرف مد کے بعد اگر والے حرف اگر آ جائے ہم جزم یا تشدید، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر مد لازم ہوگا۔ اب ان تینوں کی مثال ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مد متصل کی مثال ہے، ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو، جیسے جاء حرف مد کون سا؟ الف ہے، حرف مد کے بعد آیا حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں مد متصل ہوگا۔ جیسے جاء، سیئت، سوء، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مد منفصل کی مثال فی امرنا، فا زیر فی، حمزہ زیر ام، را زیر ری، نون زیر نا، فی امرنا، حرف مد کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے۔ لا الہ، لام الف زبر لا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام فرا زبر لا، ہا زبر ہاں، لا الہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اننا، حمزہ نون زبر ان، زال زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا، ٹھیک ہے۔
ایک چیز میں بتلاتے چلو، اسے نوٹس کر لینا اور ذہن نشی کر لینا، انشاءاللہ آپ کے ضرور کام آئے گا۔ بہت سے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ حرف مد کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے، یہ مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا، کیسے پہچان؟ اس کی آسان سی پہچان یہ ہے میرے دوستوں کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ کی شکل میں ہے تو سمجھو کہ وہ اسی کلمے میں ہے اور وہاں مد متصل ہوگا، وہاں مد کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہے تو یاد رہے کہ وہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے اور وہاں پر مد منفصل ہوگا، مد جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں مد لازم کی مثال بھی پڑھ لیتے ہیں کہ حرف مد کے بعد جب جزم آئے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا تھا یا تشدید آئے تو مد لازم ہوگا، جیسے آن حمزہ لام مد کھڑا زبر، اس کے ہجے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا ہجے کیسے کرتے ہیں؟ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل نون زبر نا آل آنا حاجوکا ہا الف جیم مد زبر حاج جیم پیش جو کاف زبر کا حاجوکا، کھینچتے ہوئے جیم میں ٹچ کریں گے اور جیم کے اوپر تھوڑا روک کر پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ جب بھی جیم کے اوپر تشدید ہوگا، جس حرف کے اوپر تشدید ہوگا اس کے اوپر تھوڑا رک کر پڑھیں گے۔ حاجوکا والصافات وا صاد زبر وس صاد فا مد زبر صاف فا کڑا زبر فا والصافا تا زرتی والصافات۔ الحمدللہ ہمارا تختی نمبر 18 اور 19 مکمل ہو گیا، ہم نے اس میں تشدید اور مد کا بیان پڑھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ، السلام علیکم۔